ہمارے ملک میں ایک چیز چلی تھی خصوصاً اسلام آباد میں، عورت مارچ کے حوالے سے عورتوں کے کچھ پروگرام ہوتے ہیں، روڈوں پہ آتی ہیں خواتین اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں، لیکن اس میں جب سے اس یہودی کی حکومت آئی ہے کچھ معاملہ زیادہ ہی بڑھ گیا، اور پھر کچھ میں آپ کو واقعہ سناؤں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس مارچ میں ابھی جو ہوا ہے پرسوں، اس مارچ میں کچھ عورتوں نے ایک سلوگن اٹھایا تھا، بینر اٹھایا تھا، جس بینر پر لکھا ہے کہ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، مجھے خاموش کروا دیا گیا اور اس کی آواز اب بھی مسجدوں میں گونجتی ہے۔ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، مجھے خاموش کروا دیا گیا اور اس کی آواز اب بھی مسجدوں میں گونجتی ہے۔ مسجدوں میں کس کی آواز ہوتی ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجتی ہے۔ 9 سال کی کون تھی؟ اماں عائشہ۔ 50 سال کے کون تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عورت یہ کیا بتانا چاہتی ہے ہمیں؟ خواتین اپنا مارچ کر کے مسلمانوں کو کیا بتانا چاہتی ہیں؟ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ ٹھیک ہے، اس نعرے کا مطلب تو سمجھاؤ کیا ہے؟ ایسا نعرہ جس کا کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا، تشریح پوچھنی پڑتی ہے بھائی کیا مطلب ہے؟ تمہارا جسم تمہاری مرضی، ننگی ہو جاؤ، ننگی چلو نا بازاروں میں، تمہارا جسم ہے نا، تمہاری مرضی ہے تو ننگی چل کر دکھاؤ، کپڑے اتار دو نا، اللہ نے حکم دیا تجھے تو کپڑے پہنے ہوئے نا، تو نے تیرا جسم تیری مرضی کہاں؟ کہتی ہے میں بچے پیدا کروں یا نہ کروں میری مرضی، چلو تو انڈے دے دے، تو بچے نہیں دیتی تو کیا دے دے؟ انڈے ہی دے دے، تجھے تیری مرضی ہے نا، تیری مرضی ہے تو انڈے ہی دے دے، اگر تیری مرضی تھی تو لڑکی کیوں پیدا ہوئی؟ تو مرد ہی پیدا ہوتی، اگر تیری مرضی ہے تو کتے کا گوشت کھا، پیشاب پی، اپنا پکانا کا، تیرا جسم تیری مرضی ہے نا، اپنے جسم میں ڈال، ہم کب کہتے ہیں کہ نہیں ڈال، پیشاب پی کر دکھا، اپنا پکانا خود کھا، تیرا جسم تیری مرضی اگر ہے تو اصل چیز۔ اچھا پھر اس میں ایسی پارٹیوں کے بھی جھنڈے نظر آئے جو ہم جنس پرستی کے ہاں ہیں۔ اسرائیلی ایک تنظیم ہے ہم جنس پرستی کو فروغ دینے والی، کہ لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کرے، لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرے، اس کی اجازت دے دینی چاہیے۔ ہمارے ملکوں میں عورت اگر کوئی جرم کرتی ہے تو جو سزا مرد کو دی جاتی ہے نا، وہی سزا عورت کو دی جائے گی، اور اب یورپین ممالک کا یہ منصوبہ ہے کہ عورت کو وہ سزائیں نہیں دینی چاہیے جو مرد کو دی جاتی ہے۔ ایک طرف تو عورت کہتی ہے میں مرد کے شانہ بشانہ ہوں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ عورت کو وہ سزا نہیں دو، 2 بچے پیدا کرے، اس سے زیادہ آگے بچے نہ جائیں۔ ٹھیک ہے کہ 2 بچے پیدا ہوتے تو میں تو میرے خیال میں تیسرے نمبر پر ہوں، اگر میرے ماں باپ 2 بچے جنتے تو میں تو نہ ہوتا۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کا تیسرا یا چوتھا نمبر ہے؟ وہ تو کرنا ہوتے ہیں ہم دنیا میں، تو تم دنیا میں ہوتے ہی نا۔ اچھا چلے اس بات کو بھی نہیں، اگر مسلمانوں کے مذہب میں عورت کے لیے کچھ قوانین ہیں، ٹھیک ہے، تو ہندو مذہب میں بھی تو ہے۔ ہندو میں ستی کا رواج ہے، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس عورت کو زندگی بھر شادی نہیں کرنی۔ کبھی ہماری مسلمان عورتوں نے کبھی یہ آواز اٹھائی کہ ہندوؤں کے مذہب میں اتنی سخت پابندی کیوں ہے، وہاں ستی کا رواج کیوں ہے؟ نشانہ بنانا ہے تو مذہب اور اسلام کو بنانا ہے، نشانہ بنانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور صحابہ کرام۔ ہم تو روتے ہیں کہ فرانس والے گستاخی کرتے ہیں، یہ ہمارے اپنے ملک میں اس بغیرت کی حکومت میں ہو رہا ہے، اس حکومت میں ہو رہا ہے۔ اچھا علماء خاموش رہیں، کہتے ہیں جی علماء کو کیوں غصہ آتا ہے؟ سنیے اگر میری ماں کے خلاف کوئی بولے گا تو مجھے غصہ نہیں آئے گا، میری بہن پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو مجھے غصہ نہ آئے، میری بیوی پر کوئی ہاتھ اٹھائے تو مجھے غصہ نہ آئے، بغیرت بن جاؤ، مجھے تو غصہ آنا ہی ہے، چونکہ وہ میری ماں ہے، چونکہ وہ میری بہن ہے، چونکہ وہ میری بیٹی ہے، وہ میری بہو ہے، تو مجھے کیوں نہ غیرت ہے؟ ایک بات۔
ثقافت کا ایک دن نکلتا ہے نا، اس میں عورتیں نکالتے ہیں. مرد سارے ہجڑے ہو گئے ہمارے یہاں، عورتیں نکالنی ہیں. یعنی مردوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی عورت کی ترجمانی خود کریں، اتنا بھی ہمارے پاس پاور نہیں، عورتیں نکلتی. تو وہاں اسی طرح چلتا ہے. اور جلسوں میں باقاعدہ کمیونسٹ لوگ جلسے میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے، کہتے دیکھو یہ میرا ہاتھ اوپر ہے نا، میرا ہاتھ اوپر، اگر اللہ ہے نا تو پھر میرا ہاتھ نیچے کر کے دکھائے. جی اللہ اگر ہے نا تو اللہ ہے تو میرا ہاتھ نیچے کر کے دکھائے. جیسے ہاتھ اوپر کر کے کھڑا ہوتا اور کہتا اگر اللہ موجود ہے نا تو پھر میرا ہاتھ نیچے کر کے دکھائے. ایک ہندو مندر میں آتا ہے، کہتا ہے مجھے پیسے دو. کیوں بھائی؟ میری دکان کو آگ لگ گئی. بھائی ہم کیا کریں؟ کہتا تم اللہ بھگوان کے تو تم رکھوالے تو نہیں ہو نا، تو مجھے پیسے دے دو. کہتے ہم کیوں دیں؟ وہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھگوان ہے نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ ہے نہیں، تم پیسے مجھے نہیں دے رہے تو اللہ ہے نہیں. یہ ذہن بنایا گیا افغانستان میں. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نے واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، یہ تیرے پراسرار مندے میں لکھا ہے کہ افغانستان کی ایک بستی میں روس کا ہیلی کاپٹر آتا ہے، اترتا ہے بستی میں. 2 نوجوان لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں روسی، اپنے ہیلی کاپٹر میں ڈالتے ہیں. ہیلی کاپٹر اڑان بھرتا ہے، بستی کے اوپر ہیلی کاپٹر کھڑا ہوتا ہے. ان بچیوں کے کپڑے اتار کر، ان بچوں کی سلواریں اتار کر بستی والوں کو نیچے بھیج دی جاتی ہیں. عورتیں ہیلی کاپٹر میں ڈالی، اس ہیلی کاپٹر کو بستی کے اوپر اڑایا اور بچیوں کے کپڑے اتار کر بستی والوں کو نیچے پھینک دیے. اب بھی اگر مسلمان ہتھیار نہ اٹھائے تو کیا کرے؟ جبھی وہاں ہتھیار اٹھایا، جبھی وہاں کے لوگ اٹھے. بھائی کہنا سننا ختم، بہت کہہ دیا، کوئی نہیں مانتا. بہت کچھ سمجھایا، اللہ واسطے سمجھایا، کوئی مطالبہ نہیں کیا. اللہ واسطے سمجھایا، نہیں مانے. بالآخر اللہ کے نظام کو تبدیل کرنے والوں کو گھوڑا سمجھ کر، ایک فسادی سمجھ کر فلاں تمام کرنا ان کا ضروری ہے. اور یہ یاد رکھو مسلمانوں کہ ہماری نئی نسل کو اس طرح تباہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں ہماری مسجد میں کتنے جماعتیں ہوتے ہیں؟ 150 تو ہوتے ہوں گے نا، 150-200 آدمی. ہر آدمی کے کتنے بچے؟ کم سے کم 2. تو 300 بچے مسجد میں نمازی ہونے چاہیے کہ نہیں؟ جب 150 مرد ہیں تو کم سے کم ہر آدمی اپنے 2 بچوں کو بھی مسجد میں لے آئے، تو 300 بچے مسجد میں ہونے چاہیے. لیکن دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا ہے مسجد میں اتنے لوگ؟ یونیورسٹیاں بھری ہوئی ہیں، کالج بھرے ہوئے ہیں، بے حیائی کی جگہ بھری ہوئی ہیں، لیکن مسجدیں بچہ. یونیورسٹی جانے کے لیے بچہ نہیں، اسکول جانے کے لیے بچہ نہیں، گھومنے پھرنے کے لیے جانے کے لیے بچہ نہیں. سوچتا کہ بچہ ہے اس کو کیسے گھومنے کے لیے بھیجیں؟ سب کرتا ہے، اس کو حقوق ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن مسجد میں لانے کے لیے کوئی نہیں سوچتا. ہونا یہ چاہیے کہ مسجد میں مردوں سے، یعنی بڑے حضرات سے بچے ڈبل ہونے چاہیے، ٹرپل ہونے چاہیے، 4 ہونے چاہیے. کیونکہ ہر آدمی کے 2-3 4 بچے تو ہیں کم سے کم. کوئی پرواہ نہیں کی جاتی اور ان کا ذہن آزاد چھوڑا گیا تاکہ وہ اس زہریلے پروپیگنڈے میں آ جائے. اب کہتے ہیں مولوی کو کیا ہے، مولوی نے تو کیا کرنا ہے؟ میرے بھائی اللہ کا نظام یہ ہے. اللہ کے نبیوں نے کیا کیا؟ اسپتالیں بنوائی تھی، اللہ کے نبیوں نے کالج بنوائے تھے، اللہ کے نبیوں نے پلیں بنوائی تھی، اللہ کے نبیوں نے روڈ بنوائے تھے، اللہ کے نبیوں نے کوئی رفاہی ادارے بنائے تھے. اللہ کے نبیوں نے انسان بنایا. جب انسان انسانیت میں آ گیا تو سب چیزیں خود بخود بن گئی. آج آپ کے ملک میں ایک پل بنتا ہے، 1 لاکھ روپے کا پل بنتا ہے، لیکن گورنمنٹ کے ٹریجڈی سینٹر سے اس کے لیے 10 لاکھ روپے نکلتے ہیں. پل 1 لاکھ کا خرچہ، 1 لاکھ کا نکلتے کتنے؟ 10 لاکھ. کیوں؟ ٹھیکیدار ہے،
افسر ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، ان سب کا حصہ نہیں رکھتا۔ اگر وہ انسان کے بندے ہوتے، انسان کے بیٹے ہوتے تو یہ سلسلہ نہ ہوتا۔ چور پیدا کیے ہم نے، ہمارے اسکول کالجز اور یونیورسٹی نے خیانتی بددیانت لوگ پیدا کیے ہیں، ہر قسم کی حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر پیسہ کمانے کے چکر میں پڑے ہوئے۔ اس لیے 1 لاکھ کا پل 10 لاکھ روپے میں بنتا ہے، 1 لاکھ کا روڈ ٹکڑا وہ 10 لاکھ کا بنتا ہے، 10 لاکھ روپے وہاں سے بٹورے جاتے ہیں۔ یہ مسلمان کا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کام کیا؟ انسان بنائے۔ مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ اسپتال بناؤ، ٹھیک ہے میں اسپتال بناتا ہوں، ڈاکٹر تم بٹھاؤ گے؟ میں مدرسہ تو بنا سکتا ہوں جس میں بولنی 5,000 کا، قاری 10,000 کا میں بٹھا سکتا ہوں، لیکن ڈاکٹر کو 2 لاکھ روپے میں کہاں سے دوں گا؟ تمہارے معاشرے نے جو فرق پیدا کیا ہے وہ 10,000 میں انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ 1 لاکھ روپے بہانہ مانگتا ہے جب 2 گھنٹے اگر اسپتال میں بیٹھتا ہے۔ ہاں جی سنیے، اور ہم نے جو انسان پیدا کیا وہ 5,000 میں بھی بیٹھ کر، 10,000 میں بھی بیٹھ کر 24 گھنٹے مسلمانوں کی خدمت کرتا ہے۔ تم نے جو انسان پیدا کیے نا، انجینئر پیدا کیے، ڈاکٹر پیدا کیے، جو لوگ تم نے پیدا کیے ہیں تمہاری یونیورسٹی میں پیدا کیے، وہ کیا ہے؟ انسانیت کا خون چوسنے والے پیدا کیے۔ میں اسپتال بناتا ہوں لیکن میں ڈاکٹر افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ ایک ڈاکٹر مجھے 10-15,000 میں ملے گا کہ جو بیٹھ کر کام کرے، وہ تو کہے گا مجھے لاکھوں روپے چاہیے۔ تو میں کیسے بناؤں اسپتال؟ میں نے تو مدرسہ بنانا ہے، مسجد بنانا ہے، تاکہ وہاں اللہ راستے کام کرنے والے لوگ آ جائیں، معمولی خدمت پر بھی کام کریں۔ تو ہمیں یہ تانا مت دو کہ تم لوگ اسپتالیں کیوں نہیں بناتے، کالج کیوں نہیں بناتے۔ ہاں ان کو کہو کہ تمہارے اندر دین کیوں نہیں ہے، انہیں کہو کہ تمہیں قرآن کیوں نہیں آتا، تم نے اللہ کے کلمے کے نام پر ملک لیا تھا۔ مملکت خدا داد پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی تھی، 10 لاکھ آدمی شہید ہوئے تھے، 10 لاکھ آدمی مارے گئے تھے جب یہ ملک بنا تھا۔ تمہیں قرآن کتنا آتا ہے، تمہیں دین کی تعلیم کتنی ملتی ہے اپنے اسکول کالج یونیورسٹی میں، ان کو کہنا چاہیے نا، ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے انسان بنایا۔ تو کہنا یہ تھا کہ ابھی حال ہی میں جب سے یہ حکومت آئی ہے نا تو بے حیائی کا ایک بہت بڑا سیلاب ملک میں آیا۔ آپ ان کے نمائندوں کی بیٹھ کر باتیں سنیں نا، جب ٹاک میں بیٹھتے ہیں تو اپنی بات ان کی میڈیا پر بیٹھا ہوا اینکر غلط ثابت کرتا ہے تو بھی ان کے منہ پر ذرا برابر شرم نہیں آتی، جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی۔ ہر قسم کا فراڈ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور وہ جھوٹ اینکر ثابت کر کے دکھائے گا کہ دیکھو یہ ویڈیو موجود ہے، تو بھی جھوٹ بولے جائے گا۔ ایسے لوگ اوپر آ گئے، وہ کیوں آئے؟ کہ ہم نے شروع سے ذہنی تربیت ہی نہیں کی نا، ہم نے نوجوان کو سمجھایا ہی نہیں کہ بھائی تمہیں مرنا ہے، اللہ کے ہاں جانا ہے، اللہ کا خوف کر، اس کے ذہن میں ہی نہیں آتا۔ ابھی جیسے عورت میرا جیسے میری مرضی، وہ کہتی ہے میں جیسا کروں میری مرضی، تو ماں نہیں بنے گی نا تو بڑھاپے میں تیری خدمت کون کرے گا؟ نہ تیری بہو، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا نواسا، نہ تیری نواسی، تیری خدمت کون کرے گا؟ یتیم خانے بنائے تیرے لیے اولڈ ہوم بنائے۔ یہ سوچ ہمارے دین کی نہیں۔ ہمارے دین میں تو اللہ نے یہ سمجھایا کہ جو آدمی جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے وہ بڑا بدنصیب۔ ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت، اور تو کیا سکھا رہی ہے کہ میں آزاد ہوں، میں نہ ماں بننا چاہتی ہوں، نہ میں دادی بننا چاہتی ہوں، نہ میں نانی بننا چاہتی ہوں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں تو جا بدبودار معاشرہ یورپ کا، وہاں جا کے مر۔ یہاں اس مسلم معاشرے میں یہ کیسا نعرہ لگایا تم نے، بدبودار اور غلاظت سے بھرا ہوا نعرہ کہ جس میں نہ یہ ہے ہمارے ذہن میں نہ آنے والی چیز۔ ہم نے کبھی سوچا لیکن یاد رکھیے اللہ نہ کرے اگر ایسا موقع آئے تو ہم مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ہر طرح کے لیے، ہر ماحول کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہم اپنے ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، زبانی ہماری بات نہیں چلے گی تو ہم ہاتھ بھی چلائیں گے، ہمیں ہاتھ سے روکنا پڑے گا اس بے حیائی